الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتیں اور بے انتہا احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ بے انتہا نعمتیں ہم اللہ رب العزت کی استعمال کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو انتہائی آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ انسان اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب سانس لیتا ہے تو ایک سانس کے اندر دو نعمت اللہ رب العزت کی وہ استعمال کرتا ہے۔ جب سانس اندر لیتا ہے اور رک جائے تب بھی انسان کی موت، سانس باہر آ جائے پھر اندر نہ لے سکے تب بھی انسان کی موت۔ تو ہر سانس کے اوپر اگر اللہ کی شکر گزاری، نعمت کی شکر گزاری ہوتی تو اللہ رب العزت ہر سانس پر انسان کے ذمے 2 مرتبہ شکر ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا۔ اب دیکھیے کہ صرف ایک سانس کے اوپر جب اتنی نعمت ہے اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ کتنے انعامات، کتنے احسانات اللہ رب العزت کے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان اور اسلام کی نعمت ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسی عطا فرمائی ہے جس کو بچا کر لے کے جانے پر اللہ رب العزت ہماری آخرت، ہماری قبر اور حشر کے میدان کے تمام منازل اس کی بنیاد پر طے فرمائیں گے۔ آج ہم مسلمان ہیں، خاندانی اعتبار سے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام اسلامی لحاظ سے رکھ دیا گیا، ہم اسلامی گھرانے کے اندر پرورش پا گئے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ اگر آج ہم کسی دوسرے گھر کے اندر پیدا ہو جاتے تو ایسے دور کے اندر جب ہم مسلمان ہو کر اپنے ماحول کے خلاف ہونے پر اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ ہمیں غیروں کے گھر پیدا کرتا تو آج ہم کس حال کے اندر ہوتے؟ کسی مندر کے اندر گھنٹا بجا رہے ہوتے، کسی کے آگے سر کو جھکا رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ہمیں بچایا اور ہماری حفاظت فرمائی، اور ایک اللہ کے آگے سر کو جھکانے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے، اس کے کرم سے ہے۔ ورنہ کتنے بندے سب اللہ کے ہیں، جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کے ساتھ دوستوں کو شریک کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے
کہ اللہ نے ہماری پیشانی کو غیروں کے آگے جھکنے سے بچا لیا، اللہ نے ہمیں کلمہ کی دولت بخشی، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم اس پر اللہ کی جتنی تعریف کریں اور اس نعمت پر اوپر اللہ کی جتنی حمد کریں وہ کم ہے۔ دیکھیے وہ لوگ جو ایمان کے اندر پہلے داخل ہوتے تھے ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کو ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اپنے اعزاء اور اقربا سے دور ہونا پڑتا تھا اور اپنے گھر بار کو خیر بات کہنا پڑتا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو طرح طرح کی ایذا اور تکلیف پہنچائی جاتی تھی، لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے تھے، کوئی چیز ان کے ایمان سے متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ اس استقامت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا اور بعد والوں کے لیے قرار دیا کہ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لیں جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے تو یہ لوگ راہیاب ہوں گے، راہ راست پر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ایمان کی دولت بخشی، ہم اس ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنے والی چیز کیا ہے؟ آدمی ایمان کے اوپر عمل اس وقت کرے گا جب اس کو اس کی معلومات ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کون سی چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے ضروری ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے، کن چیزوں کو کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کن چیزوں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کو ان چیزوں کا علم ہوگا تبھی وہ ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کرے گا۔ اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی جو دوسری بڑی نعمت ہے وہ مدارس کی شکل کے اندر ہمارے اس بر صغیر کے اندر موجود ہے۔ یہ دین کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ دوسرے ممالک کے لحاظ سے، خلیجی ممالک اور دوسرے ممالک کے لحاظ سے لگا سکتے ہیں۔ اور ایسے زمانے کے اندر جب انگریزوں نے اپنے جال کو یہاں پر بچھایا اور ان کا پنجہ یہاں پر گڑ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ انگریزوں کے پاس مال و زن تھا، ہر طرح کی آسائش کی چیز موجود تھی۔ انہوں نے لوگوں کو ایمان سے مرتد کرنے کے لیے اپنے پیسوں کا بھی استعمال کیا اور ہر آسائش کی چیز کا استعمال کیا تاکہ ایمان والے اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اس وقت کے اکابرین نے ان سے لوہا لیا، ان سے جنگ کی، لیکن جب 1857 کی جنگ کے اندر جب ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد بیٹھ کر حکمت عملی تیار کی اور یہ فیصلہ لیا کہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہم ان کے برابر نہیں ہیں اور ظاہری اعتبار سے ہمارے پاس اسباب و وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن ایک چیز جو انگریزوں نے یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے مدارس تھے ان کو بند کر دیا، لہذا ہم ایک غیر مانوس، غیر معروف شہر کے اندر، قصبے کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مدارس کی بنیاد رکھی، مکاتب کے جال کو بچھایا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو دین کا کام لیا، دیکھیے کسی بھی تنظیم کے اوپر، کسی بھی قوم کے اوپر ایک صدی کا زمانہ گزرنا یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو ایک صدی سے زیادہ گزر گیا اور اللہ رب العزت نے اس سے دین کی وہ خدمت لی کہ اس زمانے کے اندر جب انگریزوں نے مسلمانوں کے بچوں کو فری میں بغیر کسی فیس کے اپنے اسکول کے اندر داخلے کا اعلان کیا تو اس وقت مدارس کا قیام کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بھی بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو فری میں پڑھائیں گے، ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو رہنے کا انتظام بھی کریں گے اور نیز ان کے لیے وظیفے کا بھی انتظام کریں گے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں توکلاً علی اللہ انہوں نے شروع کی تھی۔ ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، کوئی بجٹ نہیں تھا، کوئی مستقل ذرائع آمدنی نہیں تھی۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جو 8 اصول ہیں،
جو اس وقت مرتب کیے گئے تھے، اس میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے کبھی بھی کوئی مستقل ذریعہ آمدنی اختیار نہیں کی جائے گی۔ عوامی چندہ سے یہ مدرسہ چلا ہے، عوامی چندے سے یہ مدرسہ چلے گا، کوئی مستقل ذریعہ آمدنی اس کے لیے اختیار نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر مدارس کی اور ایمان کی جو اہمیت تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے ہمیشہ سے اس کا تعاون کیا، اور آج بھی اللہ رب العزت اس مدرسے کو مسلمانوں کے عام تعاون کے ذریعے سے چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو چلاتا رہے گا۔ اور یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ان کو دین کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اگر دشمن قلعہ کے اوپر حملہ آور ہو تو تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، فوج کے علاوہ عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اس قلعے کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے مدارس یہ دین کے قلعے ہیں۔ اگر مدارس کے اوپر حملہ ہوگا، دشمنوں کی جانب سے ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے، تو جس طریقے سے جو مدارس کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی، اسی طریقے سے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان مدارس کی حفاظت کرے، اور ایسے ماحول کے اندر جب کہ ان کو ختم کرنے کی ترتیب کی جائے، اس زمانے کے اندر اس کے ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کی جائے۔ آج کے اس دور کے اندر جب کہ تعلیمی نظام مفلوج ہے، چاہے وہ کسی طرح کا ہو، اور ایک حساب سے آن لائن تعلیم اور آن لائن کلاسز جاری ہیں، اور آن لائن کلاسز کا تجربہ کیا ہے ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے اندر اور قرآن اور حدیث اور اس سے متعلق علوم کے اندر جو عام طور سے پڑھانے کا معمول ہے، وہ معمول یہ ہے کہ استاد طالب علم کو اس معمول کے ذریعے سے جو مدارس کے اندر ہوتا ہے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے جو آن لائن تعلیم کے اندر نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے جو غیر سرکاری مدارس ہیں عام طور سے ان مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، موقوف رکھا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس نظام کو جاری فرمائے، اور وہ علوم جس کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں کو پھر جاری اور ساری فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے تقریباً پوری دنیا کا دورہ کیا اور بڑے بڑے ممالک کے اندر گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بغداد کے اندر میرا جانا ہوا تو وہاں پر جانے کے بعد میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا یہاں پر مدارس ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مدارس تو نہیں ہے لیکن یونیورسٹیز ہیں۔ کہا کہ ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں، کہا کہ یونیورسٹیز یہاں پر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو یونیورسٹیز کا جو حال ہوتا ہے وہ حال کیسا تھا اس کو بیان کیا جائے۔ وہ بغداد جو علم کا مرکز تھا، جہاں سے علم کی شعاعیں پھوٹتی تھیں اور مسلمانوں کی راجدھانی تھی، خلافت عباسیہ کا وہاں پر حکومت کے زمانے کے اندر وہ ایسی دارالسلطنت تھا کہ جہاں سے ایک دور دراز تک وہاں سے احکامات جاری ہوتے تھے، لیکن جب دور ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے وہاں کے نظام کو جو تبدیل کیا اور دوسرے لوگوں کا جو غلبہ ہوا تو اس کی بنیاد پر وہاں پر یونیورسٹیز قائم کی گئی۔ تو اس کے اندر جیسے بہت سارے مضامین ہوتے ہیں ویسے ایک مضمون اسلامیات کا ہوتا تھا۔ طلبہ جہاں پر بہت سارے مضامین کے اوپر ریسرچ کرتے تھے، وہاں پر اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی ریسرچ کرتے تھے، اور پڑھانے والے وہی پروفیسر ہوتے تھے، جہاں پر اعمال کے نام کی کوئی چیز نہیں، جن کو دیکھ کر یہ پہچاننا بھی مشکل تھا کہ یہ مسلمان ہی یا غیر مسلم ہے۔ جیسے مغربی ممالک کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر اسلامیات کا کورس کرایا جاتا ہے، پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے، علم قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، فقہ کے اوپر بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جن کی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کرائی جاتی تھی۔ تو مولانا تقی صاحب نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں
چاہتا ہوں کہ جو پرانے طریقے سے پڑھایا جاتا تھا کیا اس طریقہ کا بھی یہاں پر کوئی نظام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر نظام تو نہیں ہے، لیکن ایک صاحب ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ایک مکتب ہے، اس کے اندر وہ پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو مجھے ان کی زیارت کراؤ۔ وہ گئے، وہاں پر ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں اور میں یہاں پر مدارس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر مدارس تو نہیں ہے، ہاں یہ مکتب ہے، یہاں پر میں پرانے طریقے سے پڑھا رہا ہوں۔ مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اللہ والے ہیں، نورانی چہرہ۔ جب ان کو بتایا کہ ہمارے یہاں ممالک کے اندر یہ نظام ہے اور مدارس کے ایسے جال بچھے ہوئے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور دوسری احادیث کی کتاب، موطا امام محمد، موطا امام مالک، اور یہ ساری کتابیں جب ہم نے شمار کرائی، فتاوی کی، فقہ کی، ہدایہ وغیرہ ساری کتابیں جب ان کو شمار کرائیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ کیا تمہارے یہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ہم تو اب ان کتابوں کے نام سننے سے بھی بہت زمانوں سے معذور ہو گئے کہ ہمارے یہاں عام طور سے لوگ ان کتابوں کے نام سے بھی ناواقف ہو گئے اور ان کتابوں کو نام کا جاننا ان کے لیے مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے یہاں یہ نظام چلایا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کہا جب اس نظام کے ذریعے سے علماء تیار ہوں گے تو وہ ایسے علماء ہوں گے جن کے اندر خشیت خداوندی ہوگی اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت دین کا بڑا بڑا کام لیں گے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے جب اس نظام کو چلایا گیا تو اللہ رب العزت نے دین کے چشمے اس سے جاری فرمائے۔ چنانچہ دین کے 4 اہم شعبے، ایک مدارس، دارالعلوم دیوبند ام المدارس کہلاتا ہے، یعنی تمام مدارس کی اصل، تمام مدارس کی بنیاد۔ اسی کے ذریعے سے ایک دوسری تنظیم وجود کے اندر آئی جس نے مسلمانوں کو سہارا دیا، مسلمان معاشی اعتبار سے، اسی طریقے سے وسائل کے اعتبار سے، اوقاف، مدارس کے اوپر حملے اور قدرتی آفات کے زمانے کے اندر مسلمانوں کی مدد، اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کا قیام وجود میں آیا، جس کے اس تنظیم کے بھی 100 برس ہو چکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس جماعت کو قائم کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے والے ہیں۔ تیسری تنظیم جو بڑی اس کے وجود میں آئی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے فرزند، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دین کا کام لیا۔ وہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو تقریباً پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی محنت کر رہی ہے اور مسلمانوں کے اعمال کی اور ان کے اندر اصلاح کی محنت کر رہی ہے، یہ بھی مدارس کے ذریعے، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ چوتھی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے وہ خانقاہ کے ذریعے، جہاں پر اہل اللہ موجود ہوتے ہیں، ان کی صحبت کے ذریعے، ان کے ارشادات کے ذریعے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے ذریعے اللہ رب العزت دل کی کیفیت کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی نیک لوگوں کی صحبت کے اندر رہتا ہے تو صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت تم کو برا بناتی ہے۔ جب آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھائی اس کے اندر آتی ہے، جب برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو برائی اس کے اندر آتی ہے۔ چنانچہ خانقاہوں کے ذریعے جب ضربیں لگوائی جاتی ہیں تو آدمی کے اخلاق باطلہ، اخلاق رذیلہ، برے اخلاق دلوں سے نکلتے ہیں، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کبر نکل کر تواضع پیدا ہوتا ہے، جلن اور حسد نکل کر آدمی کے اندر خوش خلقی آتی ہے، دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے اندر رشک پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں خانقاہ کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام چلایا ہے۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد یہ اسلامی مدارس ہیں، اسلامی یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ہر مسلمان کے اوپر ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اب اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے،
اللہ رب العزت نے جو علماء کرام کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ ہمارے مدارس کا جو خرچہ ہوگا وہ ہندوستان کے عوام کے عمومی چندے کے ذریعے ہوگا۔ چنانچہ ایک واقعہ، جب مسجد رشید کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک باہر کے برطانیہ کے صاحب محتمم صاحب حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کے پاس حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کے توسط سے ایک بات پہنچی۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب نے محتمم صاحب سے فرمایا کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد رشید کے اوپر بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، کیا اس کو قبول کر لیا جائے؟ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کیسی فراست عطا فرمائی تھی، انہوں نے کہا کہ عبدالخالق یہ بتلاؤ، جب تم نے مسجد کے سنگ بنیاد رکھی تھی تو تمہارے پاس کتنے روپے موجود تھے؟ کہا کہ حضرت کچھ نہیں، کچھ روپے معمولی تھے۔ کہا کہ کس کے بھروسے تم نے بنیاد رکھی تھی؟ کہا اللہ کے بھروسے بنیاد رکھی تھی۔ کہا یہ مسجد جو اتنی بنی ہے یہ کس کے ذریعے سے بنی ہے؟ کہا عام طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے چندے کے توسط سے بنی ہے۔ تو پوچھا کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے معذرت کر دی ہے کہ اب ہم مسجد رشید کا تعاون نہیں کریں گے؟ کہا نہیں۔ کہا ان کا شکریہ کے ساتھ ان کا مال واپس کر معذرت کر دیجئے، اور ہندوستان کے مسلمان تعاون کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ اس کا تعاون فرماتے رہیں گے، اور شکریہ کے ساتھ ان سے معذرت کر دیجیے۔ دیکھیے کیسا اعتماد ان کا مسلمانوں کے عمومی چندے کے اوپر ہے۔ چنانچہ جو مدارس اس ماحول کے اندر بھی گلف اور دوسرے ممالک کے چندے کے اوپر منحصر تھے، لاک ڈاؤن کی پوزیشن کے حالات کے اندر ان مدارس کی پوزیشن بنسبت ان مدارس کے جو ہندوستانی چندے کے اوپر منحصر تھے زیادہ خراب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے آنے کے سارے پیسے کے آنے کے سارے امکانات ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے اندر مدارس کا یہ جال بچھایا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کی حفاظت کس طریقے سے کریں گے؟ اس کی حفاظت اس طریقے سے کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس طریقے سے تعاون کرنے کا حق دیا ہے اور ہمیں جیسا بنایا ہے، ہم اس طریقے سے اس کا تعاون کریں گے۔ آج وہ مدارس بدحال ہے، آج وہ مدارس بند ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو علماء کرام ہیں وہ بہت خستہ حالی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی اس خستہ حالی کو دور فرمائے اور ان کے لیے بھی اسباب و وسائل پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے مدارس کے دوبارہ کھلنے کے لیے دعا فرمائے، جد و جہد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بچے کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ان کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ مدت طویل اور لمبی ہو گئی تو اس کے مضر نقصانات ہوں گے اور وہ نقصانات ناتلافی ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی چندہ کے لیے مدارس کی طرف سے آتے ہیں تو آپ ان کا تعاون کریں، اور اسی طریقے سے جو مدارس والے آپ کے پاس نہیں آ پاتے تو یہ نہ سوچیں کہ اب اگر آئیں گے تو ہم ان کو وہ چندہ نہیں دیں گے، بلکہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس زکوٰۃ کی رقم سال بھر محفوظ رکھتے بھی ہیں۔ جب بھی آئیں آپ ان کا تعاون فرمائیں، چاہے ہمارے محلے کے مدارس ہوں یا محلے کے باہر کے مدارس ہوں۔ اللہ رب العزت نے مدد پورہ والوں کے ساتھ یہ خاص انعام فرمایا ہے کہ پورے ہندوستان کے مدارس والوں کی نظر بنارس کے اندر خاص طور سے مدن پورہ والوں پر رہتی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔